السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ ملک میں ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے، بلکہ کھل چکا ہوا ہے۔ بڑی لڑائی تیار کھڑی ہوئی ہے اور ایک آدھ دن میں آپ کو مقابل جو ہوں گے نا، وہ آمنے سامنے فریقین آپ کو آمنے سامنے نظر آئیں گے۔ اور یہ فریق کوئی اور نہیں، سابق اتحادی ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان، اور پھر نون لیگ بھی اس میں حصہ ڈالے گی۔ معاملہ انتخابات کا، اور دوسرا معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، جس کی آج تھوڑی دیر میں سماعت ہوگی لائیو، اور اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے سارے معاملات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو کچھ پاکستان کی عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں ہوتا رہا پچھلے دنوں، اس کا تعلق جو ہے وہ سارا اس کیس سے ہے۔ اور اس کیس کے فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کون سے معاملات، کون کون سے مقدمات جو ہیں ان کے متعلق دیے گئے فیصلے قائم رہتے ہیں، یا وہ عدالتیں اور وہ جو بینچز تھے وہ ساری کی ساری کالعدم ہو کر فیصلے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں معاملات پر بات کریں گے، لیکن پہلے گزارش کہ جن دیکھنے والوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں برائے مہربانی، اور اگر پسند آئیں ولاگز تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، مہربانی ہوگی۔ اچھا جی، اب انتخابات کا معاملہ ہے۔ انتخابات ظاہر ہے پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں میجورٹی نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں۔ بڑا بندوبست کیا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی اپنا قانون سازی کے ذریعے، اور اس میں ظاہر سب شامل تھے، اور پھر قانون سازی بھی یہ کہ نگران حکومت جو ہے وہ بڑے بڑے معاہدے بھی کر سکتی ہے، اور IMF کے ساتھ جو ہوئے معاہدے ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے بھی کر سکتی ہے نگران حکومت۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں روزانہ کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی بجلی کی، کبھی LPG کی، اور کبھی نجکاری کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی اب اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ انتخابات جنوری میں کروانے کا، جنوری کے آخر میں کروانے کا جو الیکشن کمیشن کا اعلان تھا، اس اعلان کو سنجیدہ نہ لیا جائے، یا پھر یہ کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی جنوری میں تو برف باری ہوگی لہٰذا انتخابات نہ کروائے جائیں۔ پھر برف باری والی بات کا اگر توڑ نکل آیا کہ چلے ایک آدھ حلقوں میں برف باری اگر ہوتی ہے اور کچھ حلقوں کے اگر پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ نہیں ہوگی تو وہ ضمنی انتخابات میں کروا لیے جائیں گے، تو پھر بات آ گئی کہ دہشت گردی کے واقعات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، پرسوں ساہیوال میں تھے، کل خوشاب میں تھے، اور کھل کر بات کر رہے ہیں، وہ الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں کھل کے۔ نہ صرف وہ امن و امان اور اپنا موسم کو جواز بنا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ملک کیسے بچائیں گے ہم، تو لہٰذا الیکشن ضروری نہیں ہے، معیشت کو بہتر کریں، اور معیشت کی بہتری سے پہلے انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ خواہش تو پرانی تھی، بہت سو کی تھی، میں پہلے بھی اس پر ولاگ کر چکا ہوں، لیکن اب اس میں مد مقابل آ گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ انہوں نے اشارے کنائیوں میں مولانا صاحب کا نام لیے بغیر انہوں نے ان کا جواب دے دیا، اور جواب بھی ذرا سخت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو، ان کا جو ماضی ہے نا اتحاد کا، وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ PDM کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ 2020 میں جب PDM بنا تھا تو اس سے لے کے PDM ٹوٹنے تک، بلکہ اس سے پہلے 2018 جب عام انتخابات ہوئے، RTS کے ذریعے عمران خان صاحب کو لایا گیا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات کے جو ہے وہ تھے دائی تھے، بلکہ اس بات کو مطالبہ تھا ان کا اپنے اتحادیوں سے بھی۔ اس وقت اتحادی اس طرح ایسا تو نہیں تھے، لیکن اپوزیشن سے بھی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، اور جو بھی تھے ان کے جی قومی اسمبلی سے نکل کر باہر آنا چاہیے، اسمبلی سے نکل کر باہر آنا چاہیے، تمام اسمبلیوں سے۔ تو اس وقت بھی نون لیگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی حامی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے جو پہلا اجلاس تھا اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں، شہباز شریف کے دفتر میں، 2018 کی اسمبلی بننے کے بعد، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، اس میں آصف زرداری صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور اس میں باقی اور قائدین بھی تھے۔ تو اس میں تقریباً ایک ماحول بن گیا ہوا تھا کہ ہمیں کسی طرح نکلنا چاہیے اس سسٹم سے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب بات کی تھی کہ نہیں ہمیں اس سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے، پھر اپنے آرگومنٹ دیے تھے، تو پانسا پلٹ گیا تھا۔
میٹنگ میں جو زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں اس اسمبلی کا اور ان ایوانوں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں باہر نکل کر تحریک چلانی چاہیے اور ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے چھین کر رائے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر پی ڈی ایم بنا 2020 میں، تو ستمبر اکتوبر میں، اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پہلا اجلاس تھا اس میں یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ہمیں استعفے دے کر باہر آنا چاہیے، اور پھر اس وقت ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، 12-15 ضمنی انتخابات تھے، تو ان ضمنی انتخابات کا بھی حصہ نہیں لینا چاہیے ہمیں، اور پھر جو سینٹ کے انتخابات مارچ 2021 میں ہونے اس میں بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، انہوں نے دیگر اتحادیوں کو آمادہ کیا، بلکہ ایک اجلاس میں پراپر سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین نے تیاری کر کے پی ڈی ایم کو بریفنگ دی تھی، اور جس کے بعد پی ڈی ایم کے لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود آ کر کہا تھا کہ جی ان کے جو قانونی پوائنٹس ہیں وہ بڑے جاندار ہیں، ہم سینٹ کو ہمیں اس طرح خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، لہٰذا پی ٹی آئی کو مل جائے گی 2/3 میجورٹی سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اگر ہم باہر چلے جاتے ہیں تو پھر 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا، صوبائی خود مختاری ختم ہو جائے گی، کوئی اور نظام، صدارتی نظام یا جو کچھ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب وہ یا وہ فیض حمید صاحب وہ نافذ ہو سکتا ہے ملک پر۔ یہ آرگومنٹ تھا بلاول بھٹو کا اور پیپلز پارٹی کا۔ تو اس وقت بھی کئی موقعوں پر بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی انبن رہی، جو حد کیا ہوتا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر ہو سکتی ہے۔ سیاسی لیڈر تو برابری کی بنیاد پر بات کرتے ہیں نا، لیکن کیونکہ بلاول بھٹو مولانا صاحب سے کم عمر ہیں، اور کئی بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو کو جتایا بھی کہ بیٹا آپ کی جتنی عمر ہے اس سے کہیں زیادہ میرا سیاست میں تجربہ ہے۔ 1-2 بار بلاول نے کہا تھا کہ جی مولانا صاحب آپ میری بات نہیں سمجھے، تو اس پر بلاول کی ظاہر اردو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اردو میں جب بات کرتے ہیں تو کئی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہوتی ہیں، تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ بھی آیا تھا۔ تب میں یہ ولاگ کر چکا ہوں کہ اب یہ کل کا بچہ مجھے سمجھائے گا، تو اس طرح کی باتیں، تو یہ ایک باتیں چلتی رہیں، یہ معاملات چلتے رہے۔ اور پھر لانگ مارچ ہونا تھا جو 26 مارچ کو، 16 مارچ کو اجلاس تھا پی ڈی ایم کا، اور اس اجلاس میں استعفوں کی شرط رکھی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے لے کر چلیں گے، تو اس پر بھی پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا، اور اس میں پھر اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، آصف زرداری صاحب کی مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو اس پر پھر اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو باپ کے ووٹ لے کر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا، تو اس پر پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا، اور پریس کانفرنسز ہوئی تھیں، اور پھر ایک شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو بھی اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھی۔ تو ان دونوں پارٹیز نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم اتحادی ہیں، ہم کوئی ملازم نہیں ہیں، ماتحت نہیں ہیں کہ ہمیں شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں۔ تو ایک تاریخ ہے بیسیکلی، یہ سارا کچھ بیک گراؤنڈ میں جانے کا مطلب۔ تب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ ان میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ دونوں جماعتیں زور لگا کر انتخابات بر وقت کروانے کا مطالبہ کرتی رہیں۔ کہا گیا کہ 90 دن میں انتخابات کروائیں۔ جب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی تھی تو پیپلز پارٹی نے ہی پراپر ایک کیمپین چلائی تھی، اور پھر اس کیمپین کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ اعلان ان کو کرنا پڑا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو میاں نواز شریف صاحب نے احتساب کی بات کی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور فیض حمید کی، تو اس وجہ سے بھی 1 جنوری کی تاریخ آ گئی ہوگی کہیں سے کہ ٹھیک ہے میاں صاحب پھر آئیں نہ، ذرا اکتوبر میں آ رہے ہیں اور جنوری میں انتخابات لڑ کر دکھائیں، تو ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے۔ دوسرا پیپلز پارٹی کو ذرا ہوتا ہے نا منہ بند کرنا جس کو کہیں، کہ پیپلز پارٹی والے بہت زیادہ بول رہے تھے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا پریس ریلیز جاری کر کے 2-4 لائنوں کا کہ جی ہم جو حلقہ بندیاں ہیں اس کا عمل ہم 15 دن پیچھے لے کر جاتے ہیں، اس کا جو شیڈول تھا، اور پھر ہم 30 نومبر کو ہم نے جو ہے شیڈول جاری کر دینا ہے الیکشن کا، اور انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے اس کو اپنی کامیابی سمجھا تھا کہ چلے الیکشن کمیشن کم از کم اس بات پر تو آیا کہ فلاں یعنی جنوری حد ہے، جنوری سے آگے انتخابات نہیں جائیں گے، تو چلیں جنوری 28 جنوری 22 جنوری 25 جنوری کوئی بھی تاریخ آ سکتی ہے، لیکن حد جنوری ہے، جنوری سے آگے انتخابات نہیں جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی بڑا اس معاملے میں خوش تھی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ دنوں سے
JUI کی طرف سے مولانا غفور حیدری صاحب جب یہاں پر آئے تھے ہمارے آفس، یہاں انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی، تو اس دن بھی انہوں نے الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کی تھی، لیکن ڈیمانڈ ان کی 1 پوائنٹ تھی، اس میں باقی چیزیں نہیں تھیں، کہ جنوری سے تھوڑا سا آگے الیکشن لے جائیں، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں برف باری ہوگی اور کافی حلقے متاثر ہوں گے۔ یہاں تک تھا معاملہ۔ لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پنجاب میں سرگرم ہوئے ہیں، پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون سرگرم ہے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب سرگرم ہے جس کا تعلق بھی نواز شریف صاحب کے استقبال کے ساتھ ہے، کیونکہ اتحادی ہیں اور قریبی اتحادی ہیں، سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا تعاون کرتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مولانا صاحب نے ساہیوال میں تو مطلب کھل کے کہہ دیا نا کہ جی وہ پوری قوم کو چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا استقبال کرے، تو وہ تو مولانا جب پوری قوم کرے گی تو ظاہر ہے وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو بھی اسی لیے تیار کر رہے ہیں۔ پھر خوشاب میں بھی تھے، تو وہ مطلب ایک نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنا جو دوستی ہے تو تعلق ہے وہ نبھانے جا رہے ہیں، اور مولانا صاحب نے نبھایا ہے، لانگ مارچ کر کے نواز شریف صاحب کو اپنا 2019 میں جو لانگ مارچ کیا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب اگست میں لانگ مارچ ہوا تھا، اور نومبر میں میاں صاحب باہر چلے گئے تھے۔ پریشر بلڈ ہوتا ہے نا بھائی، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو بڑے گوڑے اتحادی بھی ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب نے مولانا غفور حیدری صاحب کی جو ڈیمانڈ تھی اس سے 4 قدم آگے جا کر ایک تو کہا کہ دہشت گردی ہے، انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا کہا کہ معیشت ٹھیک ہوئے بغیر انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اب اس کا جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی انتخابات کی تاریخ یا 90 دن میں انتخابات کی بات کر رہی تھی تو الیکشن کمیشن تو خاموش تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں وہ اس کا جواب دے رہے ہوتے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ ڈیمانڈ جو الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں اس کا جواب بلاول بھٹو دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کل بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس تھا ان کا، اس میں انہوں نے جو بات کی ہے، واضح اشارہ نواز شریف اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف، انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، اور واحد جماعت ہے پیپلز پارٹی جو الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ کبھی کوئی نام نہاد لیڈر ٹی وی پر حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے، یہ نون لیگ کے کسی میرا خیال ہے لوگوں کی طرف ان کا اشارہ ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ جنوری میں ٹھنڈ بہت ہوگی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اشارہ ہے، اور کوئی لیڈر کہتا ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا، یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ایسے لیڈروں کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کون ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جب تک الیکشن کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا۔ اس میں باقی باتیں بھی تھیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو قانون سازی ہوئی تھی کہ جو بجٹ میں جو ترقیاتی کام اناؤنس کیے گئے ہیں، جن کے فنڈز جاری ہوئے ہیں، وہ کام اور وہ فنڈز نہیں فریز ہوں گے، وہ کام جاری رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا اپنے تمام بلدیاتی نمائندوں کو کہ آپ الیکشن کمیشن کو لکھیں کہ اگر آپ کے فنڈز روکے گئے ہیں یا آپ کے ترقیاتی کام روکے گئے ہیں تو الیکشن کمیشن کو آپ بھی لکھیں اور ہم بھی لکھیں گے کہ ترقیاتی کام جاری رہے۔ اگر اس طرح ہوگا تو ظاہر ہے پھر پورے ملک میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکیں گے۔ تو اب اس کا جواب ڈیفینیٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود سے تقریر کر کے اپنے بیان میں جواب دے نہ دیں، لیکن صحافی تو سوال کریں گے، جب صحافی سوال کریں گے تو ایک مغازہ آرائی نہیں کھل جائے گی۔ اور ویسے بھی الیکشن ڈیلے کرنے کا مطالبہ کسی صورت جمہوری مطالبہ نہیں ہوتا، کسی صورت نہیں ہوتا، چاہے کسی بھی حالات میں ہو۔ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ میں تو وہ آدمی ہوں جو کہتا تھا کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، باقی انتخابات سے پہلے ہونے تو تجربہ کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، کر لیں تجربہ، قومیں تجربہ کر لیا کرتی ہیں۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ نگران حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں کہ میں انڈیا کی طرز پر کر لیں، الیکشن کمیشن کو بااختیار کریں، بنگلہ دیش نے کر دیا ہوا ہے، ہم بھی وہی اسی طرح کے لوگ ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ نگران حکومت اور لامحدود مدت کے لیے نگران حکومت، حالانکہ الیکشن میں اپنا آئین میں تو نگران حکومت کا ٹینیور ہے، آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے اور تب تک نگران حکومت ہوگی۔ تو اس سے آگے پنجاب کی نگران حکومت چلی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا کی چلی جا رہی ہے۔ اب ارادے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب کو ٹوٹل ایلیجیبل نہیں ہو جاتے تب تک انتخابات ہی نہ کروائیں۔ کیا پتہ نواز شریف صاحب کل کو ان کی اپیلیں منظوری نہ ہوں، پھر ہو سکتا ہے نا، کیونکہ یہ ساری پراکسی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے میں نے کہا نا کوئی نبھا رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن
سب کچھ وہ جو باتیں اپنی جگہ، ایک الگ معاملہ، اس پر میں نے پہلے ولاگ کر لیا ہوا تھا، لیکن الیکشن ڈیلے کرنا، الیکشن منسوخ کرنے کا مطالبہ اور انتخابات بر وقت کروانے کا مطالبہ، اور اس میں ان کو نام نہاد لیڈر کہنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، یہ لڑائی چھیڑ دے گی، بڑی لڑائی چھڑے گی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان، اور اس میں نون لیگ بھی حصہ اپنا ڈالے گی۔ یہ لڑائی کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی، ماضی میں بھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب پی ڈی ایم میں اتحادی تھے، مریم نواز صاحبہ تو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے لیے لاڑکانہ چلی گئی تھیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں گئے تھے کیونکہ وہ ناراض تھے، اور ان کی ناراضگی کی جو وجہ ہے میرے پاس ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، تو وہ امانت ہے، کسی ٹائم پر اگر اجازت مل گئی تو میں بتا دوں گا، لیکن بہرحال وہ مولانا صاحب کی طرف سے ہی مجھے، ان کے ہی یعنی طرف سے مراد یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے کوئی پیغام بھیج کر مجھے بتایا تھا، لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہی مجھے وہ بتایا گیا تھا، آف دی ریکارڈ بتایا گیا تھا، منع کیا گیا تھا کہ میں نہ بتاؤں کہ کیوں نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے۔ بیسیکلی وہ ایشو بھی ان کا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تھا۔ تو قوم تیار رہے، دو بڑی سیاسی جماعتوں میں محاذ آرائی ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔